دیکھو بیٹے، انسٹیٹیوشنز دو قسموں کے ہیں، یعنی تحریک منہاج القرآن، تحریک یاد رکھ لیں آپ کے پیرنٹس ہیں، تحریک آپ کے ماں باپ ہیں۔ کیا بیٹا جہاں بھی چلا جائے، جس جگہ پہ چلا جائے، جس دن اس نے بر الوالدین کو چھوڑا، اللہ کی ناراضگی کا مرکز بن گیا۔ سمپل سی بات۔ تحریک کو بر الوالدین کے تناظر میں دیکھیں۔ جو ابوت ہوتی ہے، کیا ابوت، یہ والدیت، جو ابوت جسمانی بھی ہوتی ہے اور ابوت روحانی بھی ہوتی ہے، اور دنیاوی زندگی میں ابوت جسمانی کی جس طرح حقوق ہیں، اسی طرح ابوت روحانی کے حقوق ہیں۔ جس نے آپ کو علم دیا، جس نے آپ کی تربیت کی، جس نے آپ کو اخلاق کی، علمی، عملی، روحانی طور پہ تیار کیا، یہ ابوت، وہ آپ کا باپ ہے، وہ آپ کے پیرنٹس ہیں۔ ماں باپ کا کیا ہے سمجھیں، والد ایک بیج بوتا ہے، آپ بات کو سمجھیں، والد ایک بیج بوتا ہے، ماں کا رحم، پیٹ اور گود ایک انسٹیٹیوشن ہے، وہ آپ کو پالتی ہے، پوستی اور تیار کرتی، یہ والدین ہیں۔ اب آپ نے اعتکاف کے خطاب تو سن لیے تھے، سب نے سنے ہیں کہ نہیں؟ سب نہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں نا، کہ اس کے سننے میں بھی کوتاہی تو نہیں ہوتی کہیں؟ اب اس میں والدین کے حقوق کے اوپر پوری گفتگو سن لی تھی نا، اب وہ قاعدہ اس پر اپلائی کر لیں۔ باپ نے بیج بویا اور پرورش کا سامان فراہم کیا، پوری زندگی پرورش کا سامان فراہم کیا، نگہداشت کی۔ ماں نے اپنے پیٹ کے انسٹیٹیوشن سے گود کے انسٹیٹیوشن تک آپ کی نشو و نما کی۔ تو بیٹے ماں باپ آپ کی، یہ اللہ رب العزت کا جو بیٹے فعل تخلیق ہے، کیا تو دنیا میں ماں باپ اللہ کی شان تخلیق کے ظہور کا سبب بنتے، کہ وہ اللہ نے جو پیدا کیا، خالق تو اللہ ہے نا، مگر وہ جو خالق ہے اس کے ظہور کا ذریعہ ماں باپ بنے دنیا میں۔ ہو گئی بات؟ یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ جسمانی تخلیق اور جسمانی ظہور تھی۔ اس کے بعد آپ عالم کہاں سے بن گئے؟ فاضل اور اسکالر کہاں سے بن گئے؟ تو اس کے لیے بھی ابوت ہے۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ یہ شعور کہاں سے آ گیا؟ دین کا یہ فہم، سوچ، جو باقی لوگوں سے، بہت سے لوگوں سے سوچ فرق آیا، اخلاق میں فرق آیا۔ جتنا بھی یہ لوگ یہ تو ریئلائز کرتے ہیں کہ ہمارے فضلاء اور اسکالر بہت سے باقی لوگوں سے ان کے طور اطوار، بیہیویئر، اخلاق، معاملات بہت مختلف ہیں۔ جی کچھ نہ کچھ تو فرق دیکھتے ہیں نا۔ یہ جو علم آیا، اخلاق آیا، فہم آیا، شعور آیا، تربیت ملی، اور چلتے چلتے آپ اس درجے تک پہنچے، اس کا پار والدین کون ہے؟ بھی علم اور اخلاق دینے والا اللہ ہے، جیسے خلق کرنے والا اللہ ہے، تو اس نے اپنے فعل تخلیق کا مظہر بنایا مخلوق میں کسی کو۔ اس طرح اللہ پاک نے آپ کو علم دیا، عمل دیا، اخلاق دیا اور آپ کو شعور دیا، مگر اللہ کی یہ جو شان ہے اس کے ظہور کا بھی کسی کو ذریعہ بنایا، کسی کو۔ تو جیسے آپ ایک سٹیج ایسی آ جائے کہ اب میں تو وہ وقت زمانہ تھا میں ماں کا دودھ پیتا تھا، بچہ تھا، اب میں بچہ تھوڑا ہوں، اب ماں تھوڑا دودھ پلاتی ہے مجھے۔ ایک وقت تھا باپ میرے خرچے کر کے تو مجھے اسکول پڑھاتے تھے، پڑھا کے، اب میں خود کماتا ہوں، اب تو میں ان کو بھیجتا ہوں کما کر، کیا ان کو بھیجتا ہوں، اور ماں کو، والدین کو بھیجتا ہوں، اب تو میں کچھ نہ کچھ ان کی مدد کرتا ہوں، لہٰذا بر الوالدین کا زمانہ گزر گیا، اب میرے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگر یہ آپ سوچیں سعادت مند مسلمان رہیں گے، سب سعادت سے معروم ہو جائیں گے۔ باقی چیزیں میں نے بیان کر دی تھی، وہ اس کو پھر سن لیں۔ ایگزیکٹلی یہ قانون آپ ابوت روحانی پر نافذ کر دیں کہ یہ جو کچھ آپ کی روحانی زندگی
علمی زندگی، فکری زندگی، تربیتی زندگی میں جو کچھ ظہور ہوا، اس مظہر کے پیچھے بھی کوئی ذریعہ ہے کہ نہیں؟ تو ادھر جسمانی ظہور کا ذریعہ والدین ہے، روحانی ظہور کا ذریعہ آپ کی منہاج القرآن ہے. اس کو وہ شیخ ہوتے ہیں، وہ ابوت، وہ روحانی باپ ہوتے ہیں، وہ آپ کا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، وہ آپ کا مشن ہوتا ہے جو آپ کو ایک نہج پہ تربیت دے کے لے آتے ہیں. جیسے بیٹے مرتے دم تک والدین کا حق ساقط نہیں ہو سکتا، مرتے دم تک مشن کا حق ساقط نہیں ہو سکتا. اگر ساقط کریں گے تو ایسے ہے جیسے والدین کا حق ساقط کر کے جو انجام وہاں ہوگا وہ انجام یہاں ہوگا. کیا ہوتا ہے بیٹے؟ سعادت چھن جاتی. کیا؟ سعادت اور برکت چھن جاتی. بندے کو پتہ نہیں چلتا، مگر کسی زمانے کے بعد وہ جب چھن جاتی ہے تو شاید شعور بھی چھن، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، پھر شعور بھی چھن جاتا ہے. آپ اس کو یوں لیں کہ آپ سارے منہاج القرآن کی پروڈکشن ہے، مشن کی آواز ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کی پروڈکشن کتنی ہے؟ آپ اپنے پروڈکٹس دکھائیں. ایک زمانہ گزر گیا عملی زندگی میں ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے، آپ نے کتنے سپوکس پرسن کریٹ کیے ہیں اس مشن کے جس مشن نے آپ کو کریٹ کیا تھا. جو شعور آپ کے مشن کی ماں نے، ماں باپ نے آپ کو دیا، وہ شعور آگے کتنوں کو آپ نے منتقل کیا ہے. ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، جرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. وہ وفاداری کا یہ بیٹے آپ یہ سن رکھا ہے نا کہ جو ماں باپ سے حسن سلوک نہیں کرتا وہ اپنی اولاد سے حسن سلوک کی توقع نہ کرے. تو زندگی تو بیٹے گزر جاتی ہے، زندگی تو ہر ایک کی گزر جاتی ہے، مگر برکتوں اور سعادتوں سے محرومی اگر آ جائے تو پھر وہ زندگی مقبول زندگی نہیں ہے. تو آپ کا کم سے کم جیسے والدین کے احسان کا بدلہ، کیا کا بدلہ کم سے کم یہ ہے کہ جس طرح والدین نے آپ کو بنایا اس طرح آپ اپنی اولاد کو بنائیں. یہ کم سے کم بدلہ ہے. تو جس طرح مشن نے آپ کو پروڈکٹ کیا، تیار کیا، اسی طرح آپ آگے اتنی ہی تعداد میں بلکہ 2 گنا کر کے آپ کم سے کم آپ میں سے ہر کوئی 1 2 3 4 کم سے کم 4 5 افراد ہر کوئی اپنی نئی پروڈکٹ مشن کی اسی جذبے سے، اسی فہم سے، اسی شعور سے، اسی وفاداری سے، اسی جرت کے ساتھ پورے کنسیپٹ کی کلیئرٹی سے آپ کریٹ کریں. آگے اولاد کریٹ کریں گے تو آپ ماں باپ کا، بر الوالدین کا حق ادا کر رہے ہیں. اور اگر آپ کی زندگی یہ ہو جائے بیٹے کہ جاب مل گیا مشن کا، فلاں مرکز پر ہم تعینات ہیں، ریلیشننگ اچھی ہے، کام چل رہا ہے، اور آپ نے آگے اس کنٹینیوٹی کریٹ نہیں کی، تو وہ آتے ہیں آپ کے پاس پڑھتے ہیں اور پوری زندگی مراکز پہ گزار دیں، خطابات بھی کریں، وہ جو خطاب کر کر آگے فارغ ہو کے آ جائیں، اور پروڈکٹ آپ کی ایک بھی پیدا نہ ہو. جو کل کو مشن کے لیڈر بنے، جن کو کنسیپچول کلیئرٹی ہو، جو مشن کی تاریخ کو جانتے ہو، مشن کے فکر کو جانیں، یہ ذمہ داری ہے آپ کی. اس فکر کی ترویج کرنا، مشن کے نظریے کو واضح طور پہ سمجھنا، وہ لوگوں کے اندر پیدا کرنا، نوجوانوں کے اندر جو بیٹے 2 گھنٹے ایک سیشن کے ہوں گے یا 3 گھنٹے، ہفتے میں 2 دن یا 3 دن. والدین تو اتنا کچھ ہی کر سکتے ہیں نا کہ بچوں کو آپ کے سپرد کر دیا. اتفاق سے کوئی فیملی مجھے ملی، انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ الحمدللہ شہادہ ثانویہ کر لیا ہے یا عالیہ کر رہے ہیں، یا اتنے 6-7 سال سے ہم مشن کے مرکز پہ بچے جاتے ہیں، پڑھاتے ہیں. والدین تو یہی کچھ کر سکتے ہیں نا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں. میں نے 2 4 5 سوال کیے، 0 نالج تھا ان کا مشن کے بارے میں، 0 نالج تھا.
اب میں قصوروار ان بچوں کو یا بچیوں کو تو نہیں ٹھہراؤں گا، وہ تو ایک برتن ہے، والدین نے لا کے خالی برتن آپ کو دے دیے، اگر آپ ہی اس کے اندر کچھ نہیں بھریں تو کیا کرے گا برتن؟ جو چاہیں بھر دیں۔ تو یہ تو اس طرح ہو گیا جیسے کسی اسکول میں پڑھے نکلے چلے گئے، ڈگری لی پڑھ کے چلے گئے، دارالعلوم میں آئے پڑھ کے چلے گئے۔ تو یہ دارالعلوم انسٹیٹیوشنز تو ہوتے ہیں، مگر یہ تحریک جس مشن کا تسلسل ہوتا ہے تحریکی، یہ وہ نہیں ہے، وہ صرف فار سیک آف ڈگری ہوتا ہے۔ آپ اسکولوں میں کالجوں میں جاتے ہیں، دارالعلوموں میں جاتے ہیں، پڑھ کے شہادت اپنی ڈگری لے کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد اتنا ہی واسطہ رہ جاتا ہے کہ اساتذہ ملے ان کی عزت سے، استاد جی کہہ دیا، استاد جی کہہ دیا، عزت سے مل لیا، بس ایک عزت احترام کا رشتہ۔ مگر یہ کہ اس تحریک کو اگلی نسلوں تک لے کے جانا ہے، یہ تجدید کی تحریک ہے۔ یہ تو آپ یوں سوچیں کہ آپ کا اس امر پہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ تجدید کی تحریک ہے؟ بتائیں میرے بیٹے جی، عقیدہ 100% ہے یا ایسے عقیدت ہے بس؟ دیکھو دونوں چیزیں اچھی ہیں، ایک ہے عقیدت، کیونکہ عقیدت ہے تو تجدید کی تحریک ہے، ایک ہے کہ عقیدہ جس میں آپ سر کی آنکھ اور دل کی آنکھ سے پورے طور پہ دیکھتے، سمجھتے، شعور کے ساتھ جانتے، پوری دنیا میں موازنہ کر کے سمجھتے ہیں کہ تجدید کی تحریک، سمجھ گئے؟ تو جب یہ عقیدہ ہے تو اس عقیدے کا فائدہ کیا جس میں سے عمل نہ نکلے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ تو اس عقیدے کا، وہ آمنو ایمان کا فائدہ کیا جو اپنے اندر سے عمل صالح کو جنم نہیں دیتا، تاکہ ختم نہ ہونے والی جزا اس میں سے نکلے۔ آپ میری کتاب پڑھ رہے ہیں، میرے خطاب سے لے رہے ہیں، مشن سے لے رہے ہیں، خطاب کرتے ہیں، آپ کو آپ کے اندر کیا جھجک یا کیا کمپلیکس ہے کہ آپ ریفرنس کو کوٹ نہیں کرتے؟ میری بات آپ سمجھے نا، کہ آپ اس ریفرنس کو، مصدر کو کوٹ نہیں کرتے، کیا کمپلیکس ہے؟ یہ دھوکہ ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے، اور جو آدمی اس کمزوری کو دور کر لے اسے عظیم بننے کا راستہ مل گیا۔ عظیم بننا آسان ہو گیا۔ سمپل وہ کہہ دے کہ میں نے جو بیان کیا اس میں مجھ سے خطا ہوئی، میں فلاں سے میں نے پوچھا، انہوں نے رہنمائی فرمائی، مجھے مزید روشنی ڈالی تو میں اس کو کریکٹ کر رہا ہوں۔ اب یہ کام کرنے سے، میری بات سمجھے، 90% کے دلوں میں عزت بڑھ جائے گی۔ کیا؟ میں بھی 95%۔ چند ایک بالکل جو فارغ البال لوگ ہیں وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تشویش کریں گے کہ ان کو خود پتہ نہیں۔ مگر آج کا جو زمانہ ہے اس میں 90% لوگوں، بیٹے اپنی غلطی اور لا علمی کا اعتراف کرنا بھی علم ہے، اور جب آپ جہاں سے لیتے ہیں ریفرنس کوٹ کریں، بہت زیادہ کثرت سے نہیں، 2 مرتبہ کوٹ کر دیں۔ اس سبجیکٹ پر نام لے دیے، فلاں انہوں نے یہ فرمایا، اس سبجیکٹ پر انہوں نے اس نقطے پر یہ فرمایا، انہوں نے اپنی فلاں کتاب میں اس نقطے پر یہ نقطہ بیان کیا، اس کو توضیح کی، فلاں کتاب میں یا اپنے خطاب میں یہ توضیح فرمائی، انہوں نے یہ فرمایا۔ اب بیٹے یہ وہ زمانہ ہے، آپ کوٹ کریں گے تو آپ کی بات کو سند ملے گی، یہ اتھارٹی ہوگی۔ اب 80s کے اوائل کا زمانہ تو نہیں رہ گیا کہ مولوی لوگ چیلنج کریں گے، اب پوری دنیا میں مخالفت کر سکتے ہیں، مگر کوئی علمی بات کو چیلنج کر سکتا ہے؟ بتائیں بیٹے، نہیں، یہ بھی بڑی کھری بات کریں، مخالفت کریں گے مگر علمی بات کو چیلنج کرتا ہے کوئی؟ کسی کی ہمت نہیں۔ ایک آدھ شیطان آدمی ہو وہ اپنا عمل کرتے رہتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹے۔ میں تو بالعموم دنیا کی، سوسائٹی، معاشرے، اہل علم کی، باشعور لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ کریں گے بیٹے تو اس سے آپ کی بات میں وزن بڑھتا ہے۔ 2-3 حوالے وہ کوٹ کرتے ہو، اس نقطے پر فلاں انہوں نے یہ لکھا، یہ کر دیا۔ ساتھ امام غزالی کو بھی کوٹ کر دیں، کسی چیز انہوں نے بیان فرمایا، امام غزالی نے یہ کیا،
حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ فرمایا، شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس مقام پر یہ کہا، امام عسقلانی نے یہ کہا۔ جب آپ دو چار اور شخصیات کو کوٹ کر رہے ہیں تو حوالے میں اپنے 2-3 ریفرنسز پورے خطاب میں دیں، تاکہ سننے والے لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ بیٹا ہے ان کا، اور اسے بیٹا ہونے کا احساس ہے، اسے فخر ہے اس بات پہ کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں بیٹے جو آپ سے زیادہ کیسٹس کو سنتے ہیں، کتابیں بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کو سارا کچھ پتہ ہوتا ہے، اور اس کا امپریشن بھی برا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی سن لیتا ہے، میری بات سمجھ گئے، اور آپ کا جو بر الوالدین کا اس میں بھی گناہ واقع ہوتا ہے۔ اور ایسی شکل میں اللہ پاک، میں نے آپ کو بتایا، بڑا پن نہیں دیتا، بڑا پن جو ہمیشہ ذریعہ اور وسیلہ کو یاد رکھتا ہے اور اس کا احسان مند رہتا ہے، اس سے خیر ہوتی ہے۔ اس سے سننے والے کنیکٹ ہوں گے مشن کے ساتھ، سننے والے پھر ان کو کہہ دیں کہ اس سبجیکٹ پر فلاں کی فلاں کتاب کو ضرور پڑھیں یا فلاں خطاب سنیں، مزید ان کو رجوع پیدا کریں ان کے اندر، تو اس سے مشن کی فکر کی ترویج بھی ہو، اور جب آپ کی مجالس ہوں، حلقات ہوں ٹیچنگ کے، اس میں فکر، نظریہ، تحریک اور اس کی تاریخ یہ بیان کریں۔ اور ہمارے جو منہاجینز ہیں جو پڑھ کے آئے، اللہ نے ان کو توفیق دی، اچھا ان کو اپنا اپنا روزگار، جاب، بزنس ہے کر رہے ہیں، مگر وہ اپنے جاب بزنس کو برقرار رکھیں، اللہ کا انعام ہو گیا، اللہ نے ان کو الگ روزگار اور معاش کا ذریعہ دیا۔ مگر جو میں نے آپ کو بتایا کہ بر الوالدین کہاں گیا؟ جیسے آپ سب کما کر اپنے والدین کو اور بھائی بہنوں کو بیچتے ہیں نا، کیوں بیچتے ہیں؟ کہ ان سے آپ کے جسم نے جنم لیا تھا اور آپ کی جسمانی پرورش کی تھی۔ کبھی نہ بولیں کہ کوئی ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں سے آپ کی روحانی پرورش ہو۔ تو جیسے وہ نہیں بھولتے، یہ نہ بھولیں۔ یہ بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ جسم کا رشتہ دیکھ رہے ہیں، روح کا رشتہ بھول گئے۔ روح کے رشتے کا تعلق بیٹے قبر اور آخرت کے ساتھ ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک نے یہ ایک نظم بنا دیا ہے، تسلسل۔ عزت اصلاً اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور تینوں لفظ پڑھیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، آگے ہاں وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اب نحو کے قاعدے کے مطابق یوں بھی جائز تھا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، یعنی ایک جو لام ہے، میری بات سمجھے، وہ تینوں کے لیے لگ سکتی تھی، مگر اللہ پاک نے اس طرح نہیں کیا، تینوں کو جوڑا ہے اور تینوں کی الگ اہمیت کو قائم کرنے کے لیے ہر جگہ لام لگائی ہے حرف جر کے طور۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ کے لیے عزت ہے، وہ اصل کی عزت ہے۔ وَلِرَسُولِهِ، وہ رسول کے لیے عزت ہے، چونکہ رسول کی عزت ہی اللہ کی عزت ہے، رسول کی عزت ہی اللہ کی عزت ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، پھر لام الگ لگائی ہے سمجھانے کے لیے کہ مومنین جو ان سے فیض یافتہ ہیں، ان کی عزت رسول کی بھی عزت ہے، اللہ کی بھی عزت ہے۔ ہر بعد میں آنے والے میں پچھلوں کو جوڑا ہے۔ اللہ کے بعد جو لفظ آیا ہے اس میں اللہ کی عزت کو مظہر بنایا اسے۔ ولی رسول ہی کے بعد جو وللمؤمنین آئے ہیں ان کو مظہر بنایا ہے رسول اور اللہ دونوں کا۔ یہ بیٹے تسلسل ہے، جو آدمی جہاں پر کاٹ دے گا رشتہ وہ پچھلے فیض سے محروم ہوگا۔ تو جاب تو چلتا رہتا ہے بیٹے، جاب تو کسی کے ماں باپ کا کوئی نافرمان ہو جائے تو اس کا جاب ختم ہو جاتا ہے، ماں باپ بر الوالدین کوئی چھوڑ دے تو اس کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ تو بیٹے آخرت کا کاروبار ہے اور اللہ کی سعادت اور برکت کا کاروبار ہے۔ آپ نہیں کریں گے تو روزگار چلتا رہے گا مگر سعادت اور برکت منقطع ہوگی، اگر یہ کریں گے تو عزت میں بھی اضافہ ہوگا، چونکہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جو اس تسلسل کو 3
جو ستون ہے ان کو قائم رکھے گا، اپنی محبت اور اپنی عقیدت اور اپنی تعظیم اور حق کی ادائیگی کے ساتھ قائم رکھے گا تینوں کو، اللہ پاک اس کو فیض دے گا۔ جو جہاں سے کاٹے گا محروم ہو جائے گا۔ تو جو غیر فعال ہیں اپنے جاب کی وجہ سے، جیسے میں نے کہا بیٹے جو ویکینڈ ہو، چھٹی کا دن ہو، شام کو جب فرصت ملے چلے آئیں اپنے مرکز میں۔ اور ایک ذہن میں رکھ لیں، بعض اوقات اہل مرکز جس ملک میں اس تنظیم سے نہیں بنی، بیشتر اوقات یہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کی طرح بیٹے بشر ہیں، ان کی کمزوریاں ہوں گی، جو آپ کے ساتھ اچھا ڈیل نہیں کر سکی تو بیٹے آپ کے بھی تو کمزوریاں ہوں گی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ انہی کی کمزوریاں اور آپ کی نہیں ہیں، ہر ایک کے اندر ہو سکتی ہے نا۔ تو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ میں مشکل آئی ہے، وہ ایڈجسٹ نہیں کر سکے آپ کو، ٹھیک ہے، تو کبھی یوں بھی سوچنا ہے کہ شاید آپ ہضم نہیں کر سکے، ان کو ایڈجسٹ نہیں کر سکے، ان کی کوتاہیوں کو آپ درگزر نہیں کر سکے اور آپ کی کوتاہیوں کو وہ نہیں کر سکے، تو کہیں نہ کہیں ہے۔ تو بڑا وہ ہوتا ہے جو اپنی طرف سے عمل کر لے، جو اپنی طرف سے درگزر کر لے وہ بڑا ہوتا ہے، اور جو درگزر نہ کر سکے وہ ہمیشہ چھوٹا رہتا ہے۔ تو آپ چھوٹا رہنے پر خوش ہیں یا بڑا بننے پر خوش ہیں؟ اللہ بڑا بنائے، اور بڑا وہ بنتا ہے جو چھوٹا رہتا ہے۔ درگزر کریں۔ تو بیٹے تنظیم کے ساتھ، ایگزیکٹو کے ساتھ نہیں بنی۔ اب آپ نے وہاں جاب نہیں کیا، اپنا جاب کر رہے ہیں، اب تو کسی کا کوئی تہمت یا الزام یا جھگڑا نہیں ہے نا آپ کے، آپ اپنا کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اب کسی کا احسان تو ہے نہیں، مگر اس سے بر الوالدین تو ختم نہیں ہوا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت کا معنی عزت بھی ہے، غلبہ بھی ہے، شان و شوکت بھی ہے، آنر بھی ہے، مقبولیت بھی ہے ساری۔ تو آپ اس لڑی سے کیوں نکلتے ہیں باہر؟ کسی ایگزیکٹو کے بندے سے یا ایک وقت میں ایگزیکٹو سے کام نہیں چلا تو آپ اس لڑی سے کیوں نکلتے ہیں؟ لڑی میں پروئے رہیں بیٹے تو تسبیح ہوتی ہے۔ کہیں جی ہم تو دانے اور قائم دائم ہیں آج تک، اور لڑی سے کٹ کے ایک طرف بکھر جائیں تو تسبیح تو نہیں رہتی بیٹے۔ قائم دائم تو دانا ہوتا ہی ہے، وہ کون کہتا ہے نہیں ہے، مگر اس کو پڑھتا کوئی نہیں بیٹے۔ وہ تسبیح کا حصہ تبھی بنتا ہے کہ جیسی بھی لڑی ہے اس میں وہ جو پرویا گیا اس کے اندر اس تسلسل میں قائم رہے، اپنے آپ کو اس تسلسل سے باہر نہ نکالیں۔ تو خدمات انجام دیں، جو بھی ٹائم ملے، جس طرح کی ایگزیکٹو میں ذمہ داری لے لیں، انتظامیہ میں لیں، پڑھانے میں لیں، ایون فنکشنز ہوتے ہیں صفائی کریں، ارینجمنٹ کریں، کرسیاں بچھائیں، کارکن ہیں آپ مصطفی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دہ ہونا ہے اور انہی کی رضا لینی ہے، لوگوں سے کچھ نہیں لینا، لوگوں سے، اور کوئی شخص اور کوئی تنظیم جماعت مالک نہیں ہے اس کی۔ یعنی سینٹریلٹی کیا، اور دوسری کنٹینیوٹی، دونوں چیزیں بیس کرتی ہیں قیادت کے تصور پر۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کنسیپٹ دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ نے اپنی اطاعت رسول کی اطاعت کے ساتھ اولی الامر، یعنی بعد از رسول امت میں جو قیادت ہوگی اس قیادت کی اطاعت کو اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر کے واجب کر دیا فار ایور۔ اولی الامر منکم، تم میں سے جو اولی الامر ہوں گے، اور فرمایا من اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت۔ تو تحریک اطاعت امیر کے ساتھ چلتی ہے، اور وہ مرکزیت ہوتی ہے، وہ مرکزیت ہوتی ہے۔ اگر مرکزیت رہے تو جماعت یا تحریک منتشر ہونے سے بچتی ہے۔ مرکزیت سے مراد ایک ایسی قیادت درکار ہوتی ہے جو مختلف المزاج لوگ ہیں اور مختلف المزاج گروپس ہیں دنیا بھر میں، تمام دھڑوں کو باہمی مزاج اور طبیعتوں کے اختلافات کے باوجود وہ شخص یا وہ قیادت جو ان کو متحد رکھ سکے، جوڑ کے رکھ سکے، منتشر نہ ہونے دے، یہ پہلی شرط ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ قیادت کا فوکس آپ کا ختم ہو جاتا ہے تو منتشر طبقات جو ہیں سارے
وہ بکھر جاتے ہیں اور ان کے اندر یکسوئی پیدا نہیں ہوتی۔ تو قیادت کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ مجتمع رکھے، سب کو جوڑ کے رکھے۔ جو جوڑ کے نہیں رکھ سکتی وہ لوکل چھوٹے چھوٹے گروپس کی قیادت کر سکتی ہے، مگر پوری تحریک کی قیادت کے لیے لازمی ہے کہ پوری دنیا میں اختلاف طباع اور اختلاف امزجہ کے باوجود وہ اس ایک پوائنٹ پر جڑ کے رہیں، اس کے بعد ہر کوئی مانے۔ آپس میں جھگڑے بھی ہوں تو فائنل وہ جو کہہ دے تو ہر کوئی مانے۔ قیادت کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپس میں لاکھ اختلاف بھی ہوں تو قیادت وہ ہے جو ایک جملہ کہہ دے تو اس کو سرنڈر کرے۔ اس کو اطاعت امیر کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص خواہش رکھنے سے تو قیادت نہیں بن جاتی، میں نے پہلے سمجھایا۔ اگر وہ سب کو یونائٹ نہیں کر سکتا، اور یونائٹنگ فورس کیا ہے وہ خود سوچنے کی ضرورت ہے، جو ساروں کو جوڑ کے ایک کر دے وہ ایک فورس ہوتی ہے، وہ جس میں ہوگی وہی قیادت لیگیسی کو آگے چلائے گی، اسی کے ساتھ کنٹینیوٹی ہوگی، ورنہ منتشر ہو جائے گا۔ اب قرآن اور حدیث کی بات سمجھیں، تحریک ہے، ہم سند قرآن اور حدیث سے لیتے ہیں۔ قرآن و حدیث نے نہ لیگیسی اولاد میں چلانے کا حکم دیا ہے، کیا حکم دیا ہے، اور نہ لیگیسی غیر از اولاد سے منع کیا ہے، اور نہ غیر اولاد کا چلانے کا حکم دیا ہے اور نہ اولاد سے منع کیا۔ قرآن اور سنت اور انبیاء کی سنت دونوں چیزوں میں ایکول ہے۔ جو اہل ہو، تو جو مرکزیت کو قائم کر سکے اور دائمیت تسلسل کو، اور اس کی اہلیت ہو، وہ بیٹے حقدار ہے۔ اور یہ حقداری اگر اولاد اس راستے پر چلنے والی اہل ہو تو ان کو ایک ایکسٹرا بینیفٹ ہے کہ جینز کے ذریعے جینیٹیکلی جو چیز ٹرانسفر ہوئی ہے وہ دوسرے جینز میں نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے اگر وہ اس کی راہ پر قائم ہو، اگر اس راہ پر قائم ہو، اہلیت اور قابلیت پیدا کریں، تو جو جینیٹک خوبیاں ہیں یہ ایکسٹرا اس کو سونے پر سہاگا کر دیتے ہیں۔ اور اگر اس راہ سے ہٹ گئے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں نہ ہو، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، پھر وہ اہل سے نکال دیا جاتا ہے۔ اہل کا مطلب ہے کہ اہل بھی ہو اور اہل بھی ہو، اہل بھی ہو اور اہل بھی ہو، مطلب یہ اگر دو چیزیں جمع ہو تو یہ مرکزیت اور دائمیت کو زیادہ مؤثر چلاتا ہے۔ اور اگر وہ اولاد ہے مگر اہل نہیں ہے تو اللہ پاک کی سنت ہے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ۔ اور اگر اہل بھی ہے، اولاد ہے، تو آدم علیہ السلام کا تذکرہ تو سنت کو نہیں کرتے، جو کہ کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ اس وقت تو اور انسانیت تھی کوئی نہیں سوائے ان کی اولاد کے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کرتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے خود دعا مانگی، اللہ سے طلب کیا۔ جو چیز اللہ سے طلب اللہ کا پیغمبر کرتا ہے اور اللہ پاک اس کو اپنی وحی میں بیان فرماتا، یہ قاعدہ الہیہ بن جاتا۔ جب ان کو تمام امتحانات میں کامیاب دیکھا تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ آپ کو قیادت دوں گا، انسانیت، آپ کو انسانیت کی قیادت دوں گا۔ جب اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ اے ابراہیم آپ کو انسانیت کی قیادت تمہیں عطا کرتا ہوں، تو پہلا سوال کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، وہ قیادت میری اولاد کو بھی دے، میری ذریت کو۔ تو جو مومن ہے، جس کا قرآن پر ایمان ہے، اس کا اب اس نقطے پر اعتراض کرنا اور اپنے آپ کو قرآن کا مومن ٹھہرانا جائز نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے طلب کی میری ذریت کو بھی قیادت دے، تو اللہ پاک کا جواب کیا ہے؟ لا ینال عہد الظالمین۔ اللہ پاک نے درخواست قبول فرما لی کہ آپ کی ذریت کو قیادت دوں گا، مگر ان میں سے کوئی اگر ظالم ہوگا، یعنی تیری راہ سے ہٹ جائے گا، تو میرا یہ جو عہد ہے وہ قیادت دینے کا آپ کی ذریت میں، وہ اس کو نہیں پہنچے گا۔ تو گویا ذریت کو قیادت دے دی لیگیسی میں، وراثت میں، مگر جو نااہل ظالم ہوگا اس کو محروم کر دی۔ قاعدہ یہ، قاعدے میں اس کو مستثنا کر دیا کہ نہیں ہوگا۔